پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی گیسٹ آف آنر کے طور پر شرکت، وزیر اعظم شہباز شریف کا پریڈ کا معائنہ، بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں نماد کی تقسیم، 151 PMA لانگ کورس کی اعزازی شمشیر محمد حنان کو دی گئی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اوورسیز گولڈ میڈل نیپال کے کیڈٹ نے حاصل کیا، صدارتی طلائی تمغہ انڈر آفیسر زین العابدین کے نام رہا۔ ہماری امن کی خواہش ہے لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام، کہا پاکستانی افواج ملک کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے، الزامات لگانے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کے لیے تیار ہے، کوئی بھی جارحیت ہوئی تو فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی اور ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کو پاکستان اور بھارت کی حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا، اسحاق ڈار نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا، بھارت کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا، اسحاق ڈار کا کسی بھی جارحیت پر پاکستان کے سخت جواب دینے کے عزم کا اعادہ، نائب وزیر اعظم کا کل مسقط میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ مودی سن لے دریائے سندھ ہمارا ہے، اس میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارت کو للکار، کہا ہم ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کریں گے، ہماری فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی، مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پاکستان پر الزام لگا دیا، مودی کے دریائے سندھ کے حوالے سے کوششیں ناکام کروائیں گے، سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو کوئی نہیں مانے گا، وارث ہم ہیں اور ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں، بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو واضح پیغام، برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ہمیں بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کا امکان ہے، بھارت کو اسی انداز میں جواب میں منہ توڑ دینا ہوگا، بھارت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو کیا ہم بس اس کا جواب دے رہے ہیں، سندھ طاس معاہدہ کامیاب معاہدہ ہے، ہم اس کے لیے ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کے پاکستان پر الزامات، سابق کپتان شاہد آفریدی بھی میدان میں آ گئے، بیان میں کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر واقعے کا الزام پاکستان پر قبل از وقت لگایا، بھارت کا ثبوت کے بغیر پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا افسوسناک ہے، پاکستان بھارت کے درمیان سفارتی بات چیت ہی مسائل کا حل ہے، لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کرکٹ کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی انسداد دہشت گردی اسٹرکچر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد، جنرل ساحر شمشاد سے ملاقات، خطے میں سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد نے SCO کے انسداد دہشت گردی اسٹرکچر کے کردار کو سراہا، جنرل ساحر شمشاد کا علاقائی اور عالمی سطح پر پائیدار امن کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ، میجر جنرل اولاربیک شارسیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی، معزز مہمان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف۔ جماعت اسلامی کا غزہ کے مسلمانوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے آج ملک گیر شٹر ڈاؤن کا اعلان، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہڑتال پوری قوم کی جانب سے ہے، قوم فلسطینیوں سے اظہار محبت کرتے ہوئے اسرائیل امریکہ کی مذمت کرے گی، ہڑتال امریکہ اسرائیل انڈیا کی شیطانی سلیس کے خلاف ہے، پاکستانی قوم فلسطینیوں کی نسل کشی برداشت نہیں کر سکتی، ہڑتال مسلم حکمرانوں کے لیے پیغام ہوگا کہ وہ بے ہمیتی ترک کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، ڈاکٹر علیسا نے پاکستان کی مسلم دنیا میں اہمیت کو سراہا، ایاز صادق اسلامی اتحاد کے فروغ، اسلاموفوبیا کے خلاف مؤثر اقدامات اور لڑکیوں کی تعلیم عام کرنے کے لیے مسلم ورلڈ لیگ کے کردار کی تعریف، ایاز صادق نے کہا پاکستان مسلم دنیا میں اتحاد، رواداری، مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سرگرم کردار ادا کرتا رہے گا، محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے کہا پاکستان کا اسلامی دنیا میں کلیدی کردار ہے، پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔
پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو کی گاڑی پر حملہ، سکھر جیل روڈ کے مقام پر نثار کھوڑو کی گاڑی پر پتھراؤ کیا۔ ترجمان صدر پیپلز پارٹی سندھ کہتے ہیں پتھراؤ سے گاڑی کے پچھلے حصے کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ گاڑی میں صوبائی جنرل سیکرٹری وقار مہدی اور سکھر ضلع کے جنرل سیکرٹری ویرم مہر بھی تھے۔ حملے میں تمام رہنما محفوظ رہے۔ پاکستان بھارت کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے۔ پاکستان بھارت کے رہنماؤں کو جانتا ہوں، دونوں ممالک خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا مقبوضہ کشمیر میں حملے سے پاکستان بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا، بھارت پاکستان کشمیر کا تنازع خود حل کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ امریکہ کی سعودی عرب کو $100 ارب مالیت کے دفاعی معاہدے کی پیشکش۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کے پیکج کی پیشکش کی۔ سعودی عرب کو ہتھیار فروخت کرنے کی ڈیل کا باضابطہ اعلان مئی میں کیا جائے گا۔ امریکی وائٹ ہاؤس اور سعودی عرب کے سرکاری ترجمان کا فوری تبصرہ کرنے سے گریز۔ امریکی صدر ٹرمپ 13 سے 16 مئی تک سعودی عرب، امارات اور قطر کا دورہ کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کو بڑا دھچکا، نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر ایڈم مل نے گھٹنے کی انجری کا شکار، فاسٹ بولر ٹورنامنٹ سے باہر۔ ایڈم مل نے کو لاہور قلندرز کے خلاف میچ کے دوران ہوئی تھی۔ ایڈم مل نے PSL 10 کے سیزن میں مزید نہیں کھیل سکیں گے۔ فاسٹ بولر ایڈم مل نے کی جگہ نوجوان کھلاڑی سعد بیگ مستقل طور پر اسکواڈ میں شامل۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کو 5 رن سے ہرا کر 143 رنز کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم 137 رنز پر ڈھیر۔ ٹم سافرڈ 47، جیمز وینز 30 رنز بنا سکے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے محمد عامر، خرم شہزاد، محمد وسیم جونیئر نے 2 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ PSL کا 16واں میچ آج لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور ملک بھر میں سورج آج سے پھر اپنا اثر دکھائے گا۔ گرمی کی نئی لہر 30 اپریل تک رہنے کا امکان۔ ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری تک بڑھے گا۔ شہر قائد سمیت سندھ بھر میں گرمی اپنا زور دکھائے گی۔ 1 مئی سے ملک میں ہیٹ ویو کی شدت میں کمی متوقع۔ مودی سن لے، دریائے سندھ ہمارا ہے، اس میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارت کو للکار، کہا ہم ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کریں گے، ہماری فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پاکستان پر الزام لگا دیا، مودی کے دریائے سندھ کے حوالے سے کوششیں ناکام کروائیں گے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو کوئی نہیں مانے گا، وارث ہم ہیں اور ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں، بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو واضح پیغام۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ہمیں بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کا امکان ہے، بھارت کو اسی انداز میں جواب میں منہ توڑ دینا ہوگا۔ بھارت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو کیا ہم بس اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ کامیاب معاہدہ ہے، ہم اس کے لیے ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کے پاکستان پر الزامات، سابق کپتان شاہد آفریدی بھی میدان میں آ گئے۔ بیان میں کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر واقعے کا الزام پاکستان پر قبل از وقت لگایا، بھارت کا ثبوت کے بغیر پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا افسوسناک ہے۔ پاکستان بھارت کے درمیان سفارتی بات چیت ہی مسائل کا حل ہے، لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کرکٹ کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی انسدادی دہشت گردی اسٹرکچر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد، جنرل ظاہر شمشاد سے ملاقات، خطے میں سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق جنرل ظاہر شمشاد نے SCO کے انسدادی دہشت گردی اسٹرکچر کے کردار کو سراہا۔ جنرل ظاہر شمشاد کا علاقائی اور عالمی سطح پر پائیدار امن کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ میجر جنرل اولاربیگ شارسیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ معزز مہمان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف۔
जमात इस्लामी का गजा के मुसलमानों से इजहारी एकजहती के लिए आज मुल्की शटर डाउन का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं हड़ताल पूरी कौम की जानिब से है। कौम फलस्तीनियों से इजहार मोहब्बत करते हुए इसराइल अमरीका की मजम्मत करेगी। हड़ताल अमरीका इसराइल की शैतानी सलीस के खिलाफ है। पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हड़ताल मुस्लिम हुक्मरानों के लिए पैगाम होगा कि वो बेहमियती तर्क करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अलीसा ने पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया में अहमियत को सराहा। अयाज सादिक इस्लामी इत्तेहाद के फरोग, इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर इक़दाम और लड़कियों की तालीम आम करने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार की तारीफ। अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद, रवादारी, मजहबी हमआहंगी के फरोग के लिए सरगर्म किरदार अदा करता रहेगा। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम उल ईसा ने कहा पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में कलीदी किरदार है। पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो की गाड़ी पर हमला। सखर जेल रोड के मुकाम पर निसार खोड़ो की गाड़ी पर पथराव किया। तर्जुमान सदर पीपल्स पार्टी सिंध कहते हैं पथराव से गाड़ी के पिछले हिस्से का शीशा टूट गया। गाड़ी में सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी और सखर जिले के जनरल सेक्रेटरी विरम मेहर भी थे। हमले में तमाम रहनुमा महफूज रहे। पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे। पाकिस्तान भारत के रहनुमाओं को जानता हूं। दोनों ममालिक खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा मकबूजा कश्मीर में हमले से पाकिस्तान भारत में कशीदगी में इजाफा हुआ। भारत पाकिस्तान कश्मीर का तनाज़ा खुद हल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीका की सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई मुआहदे की पेशकश। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को हथियारों के पैकेज की पेशकश की। सऊदी अरब को हथियार फरोख्त करने की डील का बाज़ाब्ता ऐलान मई में किया जाएगा। अमरीकी व्हाइट हाउस और सऊदी अरब के सरकारी तर्जुमान का फौरी तबसरा करने से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को बड़ा धचका। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलने घुटने की इंजरी का शिकार। फास्ट बॉलर टूर्नामेंट से बाहर। एडम मिलने को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच के दौरान हुई थी। एडम मिलने PSL 10 के सीजन में मजीद नहीं खेल सकेंगे। फास्ट बॉलर एडम मिलने की जगह नौजवान खिलाड़ी साद बेग मुस्तकिल तौर पर स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। कोटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से हराकर 143 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 137 रन पर ढेर। टिम सॉफर्ड 47, जेम्स वेंस 30 रन बना सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद आमिर, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2-2 खिलाड़ी को आउट किया। PSL का 16वां मैच आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। और मुल्क भर में सूरज आज से फिर अपना असर दिखाएगा। गर्मी की नई लहर 30 अप्रैल तक रहने का इम्कान। हीट वेव अलर्ट जारी। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। शहर कायद समेत सिंध भर में गर्मी अपना जोर दिखाएगी। 1 मई से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्किल।